صدیوں پہلے ایک خطرناک طوفان آیا تھا جو پوری انسانیت کو بہا لے گیا۔ صرف ایک کشتی بچی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عظیم کشتی آج کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی کسی پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے یا وقت نے اسے نگل لیا ہے؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس مقام کے قریب پہنچے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زبانیں بند کر دی اور قدم منجمد کر دیے۔ آخر ایسی کون سی خوفناک حقیقت ہے جو ہزاروں سال سے اس کشتی کو چھپائے بیٹھی ہے؟ آج آپ وہ راز جاننے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو خوف میں مبتلا کر دے۔ صدیوں قبل ایک ایسا عالمی طوفان آیا تھا کہ سمندر کی لہریں افلاک کو چیر گئی اور زمین کی تمام زندگی کو مٹا دیا، مگر ایک کشتی ایسی بھی تھی جس نے اس تباہی کی ضد سے خود کو محفوظ رکھا۔ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اور آج بھی اس کے آثار کہیں وجود رکھتے ہیں۔ لوگ ہزاروں سال سے بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کشتی آخر ہے کہاں، لیکن جو کہانیاں گردش کرتی ہیں وہ حیران کن اور خوفناک دونوں ہیں۔ کچھ محققین کو ایک خطرناک پہاڑی کے گرد حیران کن نشانات ملے ہیں جہاں پر کنکریاں جیسے ہاتھ کے نشان ہوں، لکڑی کے بتے پسینہ ہو کر پتھر کی طرح جم چکے ہوں، اور ایک قدیم طوفان زدہ گڑھا بھی پایا گیا جس کی گہرائی میں لکڑی کے ٹکڑے آج بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے والے چند لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے جیسے کوئی ہونی آواز آتی ہے، سرد ہوائیں کانوں میں ایسی گونجتی ہیں کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، اور رات ہوتے ہی ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے جو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس مقام تک کون گیا ہے؟ سن 1977 میں ایک امریکی محقق ران وائٹ نے دعویٰ کیا کہ ترکی کے مشرقی علاقے کے قریب ایک پہاڑی مقام پر اسے ایک کشتی نما ساخت ملی ہے جو کہ حضرت نوح کی کشتی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈیوڈ فیسل اور ڈاکٹر جان بامگارڈنر نامی ماہرین نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا اور مخصوص سائنسی آلات کی مدد سے زمین کے نیچے موجود لکڑی کی باقیات، دھاتوں کے آثار اور کشتی کی پیمائش کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی کے سائز، مقام اور ساخت سب کچھ اس بیان سے مطابقت رکھتے ہیں جو کہ بائبل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ ترک حکومت نے 1987 میں اس مقام کو نوح کی کشتی کا ممکنہ مقام قرار دے کر اسے نیشنل ہیریٹیج میں شامل کیا۔ تاہم جدید سائنسدانوں میں اس پر اختلاف ضرور موجود ہے۔ کچھ اسے قدرتی چٹانی ساخت کہتے ہیں جبکہ بعض اسے انسانی تاریخ کا اہم ترین سراغ مانتے ہیں۔ ان ماہرین میں سے ایک شخص نے فوٹیج بھیجی تھی جس میں پہاڑ کے دامن میں چمکتی ایک لکیری روشنی دیکھی گئی۔ جو ہی وہ روشنی قریب آئی، کیمرہ یوں بند ہوا جیسے کوئی اسے روکنا چاہتا ہو۔ دوسرا شخص رات میں گڑھے کے قریب گیا تو اسے سرگوشیوں کی طرح آوازیں آئیں، پھر اچانک ہوا تھم گئی اور موبائل خود بخود بند ہو گیا، اور وہ آدمی ڈرا ہوا اس منظر کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ لیکن مزید حیران کن بات یہ ہے کہ اس مقام کے قریب چھوٹے پتریلے شہباب نشان بھی ملے ہیں جو کہ زمین پر موجود قدیم چنگاریوں جیسے ہیں، لیکن ان کا سرا کہاں جاتا ہے کسی کو علم نہیں۔ مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ ان نشانوں سے گزرتے وقت انسان کے پیروں تلے زمین ہلنے لگتی ہے، دل کی دھڑکنوں کی گونج کانوں میں رہ جاتی ہے، اور سامنے موجود خاموش پہاڑ جیسے ایک زندہ راز کی مانند سانس لے رہا ہو۔ اس پورے قصے میں سب سے خوفناک پہلو یہ ہے جو بھی اس مقام کے قریب گیا ہے ہمیشہ کے لیے بدل سا گیا ہے۔ نہ جذبات پہلے جیسے، نہ نیند، نہ معمول کی زندگی پہلے جیسی رہی۔ لیکن یاد رہے، یہاں صرف آثار یا کہانیاں نہیں، ایک قدیم مطبوعہ کتاب کا حوالہ بھی ملتا ہے جن میں لکھا ہے کہ کشتی کے اندر کچھ سونے کے زیورات اور قدیم شبیہیں ایسی تھی جن کے اندر زمانے کی گواہی چھپی ہوئی تھی، جنہیں اگر کھولا جائے تو ماضی کے دروازے کھل سکتے تھے۔ کیا وہ زیورات آج بھی موجود ہے؟ کیا ان شبیہوں کی طاقت آج تک زندہ ہے؟ اور اگر یہ مقامی نشانات اور گڑھا واقعی وہی مقام ہے جہاں کشتی تھی، تو مسئلہ صرف اس کا پتہ چلانا نہیں بلکہ اس کے اندر چھپی حقیقتیں دریافت کرنا ہے جو شاید وقت کے پردے میں چھپ کر انسانیت کو کوئی ایسا راز فاش کر دے کہ ہمارے تصورات بدل جائے۔ وہ آدمی جو اس مقام تک گیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چند ارکان کے ساتھ رات کی خفیہ مہم بھی چلائی، جہاں صرف ایک بار شام کو پہاڑ کے نیچے پہنچے، اور وہ منظر جو ہم نے دیکھا وہ تو لرزہ خیز تھا۔
جہاڑیوں کے بیچ ایک سنسان وادی جیسے خود سانس لینا بھول گئی ہو، لیکن اچانک ریڑھ کی ہڈی تک ایک سرد ہوا کا جھونکا ٹکراتا ہے اور اس کے بعد جیسے کوئی سایہ دیوار کے پیچھے سے جانگتا رہا، مگر وہ عارضی سایہ صحیح معنوں میں انسانی شکل بالکل بھی نہ تھی بلکہ کسی گہرے راز کے آغوش لگتا تھا۔ میں اپنے کیمرے کو فوراً آن کرنے لگا تو تصویر صاف ہونے سے پہلے ہی میزائل جیسی قمیض سے روشنی نے سب کچھ دھندلا کر دیا۔ پھر سب ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن دلوں میں ایک عجیب سکوت، ایک غیر محسوس خوف کی گونج رہ گئی جو ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ یہاں حقیقت کی تہ میں ایسے اشارے ہیں کہ یہ مقام کسی عام تاریخی مقام سے کئی گنا مختلف ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کشتی کے اندر پائے جانے والے قدیم رازوں، سونے کی شبیہوں اور تابوت جیسے رازوں کی حقیقت آخر ہے کیا؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسرچرز بتاتے ہیں کہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں پہاڑ کے اس حصے تک پہنچنا ہے جس کے بارے میں صدیوں سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں حضرت نوح کی کشتی موجود ہے۔ رات کے پچھلے پہر ہم نے دوبارہ وہاں پہنچنے کی تیاری کی، مگر اس بار ہمارے ساتھ ایک مقامی بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس نے کہا کہ وہ کئی دہائیوں سے اس راز سے واقف ہے، لیکن آج پہلی بار کسی کو وہ مقام دکھانے جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچے، فضا میں عجیب سی گونج سنائی دی گئی، جیسے ہزاروں سال پرانی آوازیں وقت کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ بوڑھے شخص نے کہا، یہ گونج اس وقت کی ہے جب طوفان نے چیخیں نگل لی تھی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک تنگ غار میں داخل ہوئے جس کا راستہ برسوں سے بند تھا، مگر اس نے ایک خاص پتھر اٹھایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جانے کے بعد ہمیں لکڑی کی مہک آئی جو صدیوں پرانی اور نمی سے سجی ہوئی تھی۔ روشنی کی کمی کے باعث ہم نے ہیڈ لائٹس روشن کی اور لائٹس روشن کرتے ہی ہم حیران رہ گئے کہ سامنے ایک دیوار پر اسی کشتی کا نقشہ تھا جو ہم نے قدیم کتاب میں دیکھا تھا، اور دیوار کے عین نیچے ایک کشتی جو کہ زمین میں آدھی دھنسی ہوئی تھی۔ اس کشتی کے کونے ظاہر تھے جنہیں دیکھ کر ہماری سانسیں رک گئیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بوڑھا شخص اچانک رک گیا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں انسانیت کا دوسرا آغاز ہوا تھا، لیکن اب یہاں کچھ ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ابھی اس کے جملے کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک کشتی کے ایک طرف سے ہلکی سی روشنی پھوٹی، جیسے کسی نے اندر سے دروازہ کھولا ہو۔ ہم ڈرتے ڈرتے قریب ہوئے، لکڑی کی دراڑ میں سے جھانک کر دیکھا تو اندر کئی لکڑی کے صندوق موجود تھے جن پر عجیب علامتیں بنی ہوئی تھی۔ ان پر کوئی زنگ یا ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، جیسے وقت نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ ایک صندوق آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور جیسے ہی وہ مکمل کھلا، ایک تیز سنہری روشنی پورے غار میں پھیل گئی۔ اس روشنی کے اندر ایک چمکتی ہوئی تختی تھی جس پر ایک ایسی زبان میں پیغام لکھا تھا جو کہ نہ عربی تھی، نہ عبرانی زبان اور نہ دنیا کی کوئی اور معلوم زبان لگتی تھی، مگر ہماری ذہن میں وہ جملہ خود بخود ٹرانسلیٹ ہونے لگا اور گونجنے لگا کہ اے انسان، تو پھر بھٹک گیا ہے، پھر وہی غلطی دہرائی جو پہلے کی تھی۔ اب اگر تو نہ باز آیا تو تیسرا طوفان وقت سے پہلے نازل ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی غار لرزنے لگا، پہاڑ جیسے سانس لینے لگا اور کشتی کے آس پاس زمین پر دراڑیں پڑنے لگی۔ پورا شخص ایک دم کشتی کی طرف لپکا اور بلند آواز میں چیخا، میں وعدہ کرتا ہوں ہم پھر وہی راہ نہ اپنائیں گے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، سب کچھ تھم گیا، روشنی غائب، غار پرسکون، لیکن اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی شے منتقل ہو گئی ہو۔ اس نے آہستہ کہا، اب یہ کشتی دوبارہ کبھی نہیں کھلے گی جب تک انسان خود کو نہ پہچانے۔ ہم سب خاموشی سے غار سے باہر نکل آئے۔ پہاڑ پیچھے رہ گیا، مگر دلوں میں وہ پیغام ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ اس دن ہمیں صرف کشتی نہیں ملی، بلکہ وہ آئینہ ملا جس میں ہم نے اپنی اصلیت دیکھی، وہ سچ جسے ہم ہمیشہ چھپاتے رہے۔ اب دنیا کو اس کے انجام سے پہلے اپنی راہ بدلنی ہوگی، ورنہ شاید اگلی بار کشتی نہ ہو، صرف اور صرف طوفان ہو۔